مکمل چاند گرہن کو بلڈ مون بھی کہتے ہیں. آپ نے کل بھی خبروں میں دیکھا بلڈ مون ہو گیا, جیسے چاند میں ایسے خون ہو. ایسے بلڈ مون کیوں کہتے ہیں؟ بلڈ مون اس چاند کو کہا جاتا ہے جو مکمل چاند گرہن کے دوران سرخی مائل یا تانبے جیسا رنگ دکھائی دیتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ کل چاند کا منظر کچھ اس طرح تھا, دنیا کے کئی علاقوں میں کل چاند ایسا نظر آ رہا تھا. کیوں؟ فار دا سیم ریزن. جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آتی ہے, زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے, سورج کی روشنی ڈائریکٹ چاند تک نہیں پہنچتی, البتہ سورج کی کچھ روشنی زمین کی فضا سے گزر کر مڑ جاتی ہے اور اس میں سرخ رنگ کی جو روشنی ہوتی ہے وہ چاند تک پہنچ جاتی ہے. اس وجہ سے اس وقت چاند ہمیں سرخ یا خون جیسے رنگ کا نظر آتا ہے, اسی لیے اس کو بلڈ مون کہتے ہیں. کل 3 مارچ 2026 کو مکمل چاند گرہن کا ایک خوبصورت منظر دنیا کے کئی حصوں میں دیکھا گیا. آپ اگر مناظر دیکھیں گے آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح کا چاند نظر آ رہا تھا. اہرام مصر کے اوپر, اسٹیچو آف لبرٹی کے اوپر, ایفل ٹاور کے اوپر, بڑے الگ الگ مناظر دیکھے جا رہے تھے. شمالی امریکہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, مشرقی ایشیا, بحر الکاہل کے علاقوں میں واضح طور پر نظر آیا جہاں لوگوں نے چاند کو سرخی مائل رنگ میں دیکھا. ہمارے خطے یعنی پاکستان اور جنوبی ایشیا میں زیادہ تر مقامات پر یہ منظر مکمل طور پہ نظر نہیں آ سکا, لیکن مثال کے ایفل ٹاور میں کل کوئی اس طرح کا منظر تھا. اہرام مصر پہ کوئی اس طرح کا, آپ کہہ لیجئے کہ اگر خیالی منظر ہو تو اس طرح کا منظر ہوگا. ہمارے علاقے میں اتنا صاف نظر نہیں آیا کیونکہ جب گرہن اپنے عروج پر تھا تو چاند ابھی افق سے نیچے تھا, اس لیے یہاں صرف اس کے آخری یا جزوی مراحل ہی ہم دیکھ پائے. اب ایسا منظر جیسا کل دیکھا گیا بلڈ مون, اس منظر کو دوبارہ دیکھنے کے لیے دنیا کو انتظار کرنا پڑے گا تقریباً 3 سال تک. اب 31 دسمبر 2028 اور 1 جنوری 2029 کی رات کو دیکھنے کو ملے گا یہ نظارہ دوبارہ. کمال ہے, اس کی قدرت کے شاہکار ہیں. ایک نظام, یعنی اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, جو 3 سال بعد پھر ہوگا, 3 سال پہلے بھی ہوا تھا, یہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے. کوئی تو ہے نا جو یہ نظام چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. قرآن کریم میں چاند گرہن کا, اب وہی قرآن سائنس سیگمنٹ ہے, قرآن کریم میں چاند گرہن کا تذکرہ آیا. سورہ القیامہ ہے, اس کی آیت نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 9 ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَخَسَفَ الْقَمَرَ, اور چاند کو گرہن لگ جائے گا. وَخَسَفَ الْقَمَرَ, چاند کو گرہن لگ جائے گا روز محشر. اور آگے کی آیت اور ہلا دینے والی ہے, وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, یعنی قمر اور شمس جمع کر دیے جائیں گے, سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. چاند کو گرہن لگ جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. اور مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں خسف القمر سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ چاند بے نور ہو جائے گا, بالکل اس پہ گرہن پڑ جائے گا. اور یہ آیات قیامت کے عظیم مناظر بیان کر رہی ہیں کہ جب کائنات کا موجودہ نظام درم برم ہو جائے گا, سورج اور چاند اپنی ترتیب جو کہ ہم نے آپ کو آغاز میں دکھائی تھی اس میں باقی نہیں رہیں گے. تو یوں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس کائناتی نظام کے تحت آج سورج اور چاند ایک مقرر حساب کے تحت چل رہے ہیں, حساب کے ساتھ چلانے والا بھی وہ ہے. اس کے ایک اشارے پہ یہ سارے کا سارا حساب ختم ہو جائے گا. قیامت کے دن یہ سارے کا سارا نظام ختم ہو جائے گا اور پھر یہ الگ فلکیاتی نشانیاں ظاہر ہوں گی. سو یوں چاند گرہن جو کل سب نے دیکھا, بلڈ مون جو کل سب نے دیکھا, یہ صرف ایک فلکیاتی منظر نہیں ہے, ایک نظام ہے, پھر ایک زندہ دلیل ہے کہ کائنات میں تحرک ہے, نظام ہے.